بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا کا انتقال ہوا تو ہمارے گھر کھانے کو راشن ختم ہو گیا۔ پڑوس میں ایک نابینا بوڑھا رہتا تھا۔ ماں روز مجھے پڑوس بھیجتی، وہ بوڑھا مجھے راشن کا تھیلا دیتا۔ میں حیران ہوتی کہ یہ بوڑھا ہمیں راشن کیوں دیتا ہے۔ اماں روز مجھے اس دکاندار کے پاس بھیج دیتی۔ میری حالت اب شادی شدہ لڑکیوں جیسی ہو گئی تھی۔ ایک رات اماں کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ بوڑھا تو میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، لاڈوں میں پلی بڑھی تھی۔ گو کہ ہم لوگ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود میری ہر خواہش میری امی ابا پوری کرتے تھے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی خواہش کیوں نہ ہو، اور اسی لیے انہیں کتنی ہی زیادہ کوشش کرنا پڑتی۔ انہوں نے مجھے ایک بڑے اور مہنگے پرائیویٹ اسکول میں داخلہ لے کر دیا۔ وہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوا کر کسی اونچے مقام پہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اکثر مجھے اپنے پاس بلا کر بیٹھاتے اور کہتے، بیٹا تم نے زندگی کا ایک رخ دیکھا ہے، ابھی دوسرے رخ سے شناسائی حاصل کرنی ہے، اور وہی رخ اس دنیا کا اصل ہے جو کہ بہت بھیانک ہے۔ میں ان سے پوچھتی کہ ابا وہ کون سا رخ ہے، مگر میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو جاتے۔ میں اپنی بات 2 سے 3 دفعہ دہراتی، مگر جواب نہ پا کر خاموشی سے اٹھ کے چلی جاتی۔ ایسے ہی ایک دن جب انہوں نے اپنی بات دہرائی تو میں نے بھی ہر بار دہرایا جانے والا سوال پھر سے پوچھ ڈالا۔ گو کہ مجھے جواب کی امید نہیں تھی، مگر میں پھر بھی یہ سوال کرتی تھی تاکہ مجھ پہ یہ راز کھل جائے، اور آخر کار اس دن ابا نے یہ راز کھول دیا۔ کچھ دیر خاموش ہو گئے تو گویا ہوئے دنیا کے اس دوسرے رخ سے مراد ہے مطلب پرستی، دھوکے بازی۔ کوئی بھی انسان بنا کسی مطلب کے کبھی تمہاری مدد نہیں کرے گا، اور اگر کبھی بنا مطلب کے تمہاری مدد کی تو تمہارا ساتھ دیا تو وہ آنے والے وقت میں کسی نہ کسی بات پہ دھوکہ ضرور دے گا۔ میں تب ابا کی باتیں نہ سمجھ سکی، مگر حرف بہ حرف یاد ضرور کر لیں کہ آنے والے وقتوں میں ممکن ہے مجھے ان باتوں سے کوئی مدد مل سکے۔ ابا روز صبح سویرے کام پہ جاتے اور رات گئے واپسی ہوتی۔ انہی دنوں ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ کھانسی تو اب ان کے ساتھ جیسے لازم ہو گئی تھی۔ آس پڑوس کے ڈاکٹر سے علاج کروایا، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ کھانسی ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بڑھتی چلی جاتی، یہاں تک کہ وہ 2 لفظانہ مشکل بول پاتے تھے، اور کھانسی کا شدید دورہ ان کو خاموشی کروا دیتا تھا۔ ان کی یہ حالت ہم ماں بیٹی سے نہ دیکھی جاتی، مگر اس کی سب کے باوجود انہوں نے کام پہ جانا نہ چھوڑا۔ لیکن اب رات کے بجائے دوپہر تک ان کی واپسی ہو جاتی تھی۔ ابا نے کبھی مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی۔ 15 سال میں نے شہزادیوں کی طرح گزارے، مگر زندگی کی تلخیوں اور آزمائشوں سے واقفیت تب ہوئی جب ابا کی طبیعت مستقل خراب رہنے لگی۔ وہ بستر سے لگ گئے۔ اب گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ فاقوں تک کی نوبت آن پڑی تھی۔ علاج کے لیے دور کی بات، گھر کا خرچ چلانے اور 2 وقت کی روٹی تک کے پیسے نہیں تھے۔ میری طرح ابا بھی اکلوتے تھے، اس لیے دودیال میں وہ کوئی ایسا نہیں تھا جو ہمارا خیال رکھتا، ہمارے خرچ کی ذمہ داری اٹھاتا، اور امی کے گھر والوں سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ نانا نانی بھی کافی عرصہ پہلے وفات پا چکے تھے۔ باقی ماموں لوگ تھے، اور انہوں نے کبھی پلٹ کر بہن کی خیریت پوچھنا تک گوارا نہیں کیا تھا، لہٰذا وہاں سے بھی کوئی امید نہیں تھی۔ ایسے ہی 1 مہینہ گزر گیا۔ تب امی ابا کی حالت دیکھ کے بہت ہی افسوس ہوتا اور بہت دعائیں کرتی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، میرے ابا ٹھیک ہو جائیں اور ہمارے گھر کے حالات بھی پہلے جیسے ہو جائیں، تاکہ امی ابا کی پریشانی دور ہو۔ اور انہی دنوں میں ایک معجزہ ہوا۔ ابا کے آفس سے کچھ لوگ آئے عیادت کرنے، اور جاتے وقت کچھ رقم دے کر گئے۔ ابا کی تو اس سے اگلے دن وفات ہو گئی، مگر ان پیسوں سے 1 مہینے کا راشن آ گیا۔ یہ مہینہ پچھلے مہینے کی نسبت کچھ بہتر گزرا۔ کھانا پینا تو تھا، مگر ابا نہیں تھے، اور ان کے نہ ہونے کا دکھ ہر آسائش پہ باری تھا۔ جیسے جیسے راشن ختم ہو رہا تھا، میری اور ماں کی پریشانی بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ابا تو اب رہے نہیں، کون ہماری کفالت کرے گا، ہمارا خیال رکھے گا؟
مگر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 4 کھول دیتا ہے۔ بس یہی ہوا۔ ہمارے 7 مہینہ ختم ہونے پہ جب راشن بھی ختم ہوا تو امی نے کہا، ساتھ میں جو نابینا رہتا ہے تم اس کے پاس جاؤ اور اس کو بولو ہمارا راشن ختم ہو گیا ہے، پھر وہ جو بھی دے لے آنا۔ امی نے جو کہا میں نے عمل کیا۔ اس نابینا بوڑھے نے مجھے ایک تھیلا دیا۔ میں گھر آنے تک راستے میں سوچتی رہی کہ آخر اس تھیلے میں کیا ہوگا۔ گھر آ کے جب کھولا تو اس میں 1 دن کا راشن تھا۔ پھر جیسے ہی یہ روز کا معمول بن گیا، میں روز صبح اس بوڑھے نابینا کے پاس جاتی اور وہ مجھے ایک تھیلا دیتا جس سے 1 دن کا گزر ہو جاتا۔ وہ نابینا ہمارا پڑوسی تھا اور ایک جنرل سٹور چلاتا تھا۔ وہ روز ہمیں راشن دینے لگا۔ جب ایسے ہی کچھ دن گزرے تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ آخر یہ ہماری مدد کیوں کرتا ہے جبکہ اس کو پیسے بھی نہیں ملتے اور نہ ہی آگے کبھی ملنے کی امید ہے، پھر بھی یہ روز کیوں ہمیں راشن دیتا ہے؟ کبھی ڈانٹتا نہیں اور نہ ہی تنگ کرتا ہے، بلکہ میرے جاتے ہی فوراً سے بیشتر میرا تھیلا اٹھا کے دے دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی ابا کی باتیں میرے کانوں میں گونجتی کہ بیٹا یہ دنیا مطلب پرستوں کی ہے، کوئی بھی کسی کی مدد بنا مطلب اور مفاد کے نہیں کرتا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا کہ کیا وہ بوڑھا بھی کسی مطلب کے تحت کر رہا ہے، مگر پھر اپنے اوپر لعنتیں بھیجتی کہ وہ بے ضرر سا نبینا، اس کو بلا ہم سے کیا مطلب ہو سکتا ہے، یا وہ ہمیں کیوں دھوکہ دے گا۔ غرض میرے دماغ میں ایک جنگ ہر وقت جاری رہنے لگی، مگر اس خوف کا ذکر میں نے اپنی امی سے نہیں کیا کہ کہیں وہ ڈانٹ نہ دے کہ تم ہر وقت فضول سوچتی رہتی ہو۔ اسی طرح اس جنگ کو لڑتے اور راشن لیتے ہوئے تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ روز اس کے پاس بھیجی جاتی، لیکن اب میری حالت شادی شدہ عورتوں جیسی ہونے لگی تھی، جس سے میں اور امی دونوں ہی بے انتہا پریشان ہو گئے، کیونکہ نہ ہی میں شادی شدہ تھی، نہ ہی میرے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ میری حالت اب لڑکیوں جیسی نہیں بلکہ شادی شدہ خواتین جیسی ہو گئی تھی؟ میں نے زندگی میں کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ آج تک پیار محبت تو دور کی بات ہے، کبھی کسی لڑکے سے دوستی تک نہیں کی تھی۔ پھر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ میں اس بات کو لے کر بہت پریشان تھی اور سوچتی رہتی تھی اگر میری یہی حالت رہی تو محلے کے دوسری عورتیں مشکوک ہو جائیں گی، میری اور میری ماں کے تو لگ جائیں گی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اس محلے میں ہمارے اپنے ہی گھر میں جینا محال کر دیں اور ہم ماں بیٹی کو یہاں سے نکال دیں۔ مجھے اس سے پہلے ہی کچھ کرنا تھا، اپنی اس حالت کو ٹھیک کرنا تھا، لیکن ٹھیک کرنے سے بھی پہلے اس کی وجہ جاننا ضروری تھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں شادی شدہ نہ ہوتے ہوئے بھی میری جسمانی ساخت شادی شدہ لڑکیوں جیسی کیوں ہو رہی تھی؟ اس سے پہلے میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی، اپنا چیک اپ کرواتی، اس سے پہلے ہی میرے اوپر ایک ایسا راز کھلا تھا کہ اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا، ایسا بھی ہو جاتا ہے اور لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں۔ میں تب سے حیرت زدہ تھی، پریشان تھی، لیکن یہ حیرت زدہ ہونے اور پریشان بیٹھ کر دن گزارنے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے حوصلہ کرنا تھا اور اپنی ماں کو بھی حوصلہ دینا تھا۔ مجھے یہ ثابت کرنا تھا کہ ہم اکیلی عورتیں ہوتے ہوئے بھی کمزور نہیں ہیں، ہم کسی کے لیے بھی دعوتیں عام نہیں ہیں، ہم فالتو نہیں ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب بس اس پر عمل کرنا تھا اور میں اس کے لیے پرعزم تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ تو میری حالت تھی کہ میرا پیٹ دن بدن پھولتا جا رہا تھا اور میرا جسم بے ڈول ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو مجھے اس کی وجہ معلوم نہ تھی، لیکن اب مجھے اچانک سے وجہ معلوم ہو گئی تھی۔ اب بس مجھے علاج کرنا تھا۔ میں نے اپنی جمع پونجی دیکھی تو بہت ہی مایوس ہوئی۔ کسی اچھے تو چھوڑ، کسی گلی محلے کے ڈاکٹر سے علاج کروانے کے بھی پیسے نہیں تھے ہمارے پاس، اور پیسوں کی بغیر میرا علاج ممکن نہیں تھا۔ اب میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ مجھے پریشان نہیں ہونا اور بس ہر مسئلے کا حل دیکھنا ہے، اور میں سوچنے لگی کہ پیسے نہ ہونے کے بعد علاج کروانے کی دوسری صورت کون سی ہو سکتی ہے۔ تبھی مجھے ایک خیال آیا تھا، ابو کے دفتر کے وہ لوگ جو ابو کی وفات کے لیے 1 دن پہلے اور اگلے ہی روز ابا کے آفس پہنچ گئے۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی کو میں نے اپنا تعارف دیا تو
اس نے مجھے پاس کے آفس میں بھیج دیا۔ باس کو دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا، کیونکہ یہ وہی آدمی تھا جو ہمارے گھر آیا تھا اور ہمیں 1 مہینے کا خرچ دے کر گیا تھا۔ مجھے تعارف کروانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، اسی لیے میں نے مختصر اپنے درخواست پیش کی تھی۔ مجھے کوئی عجیب و غریب بیماری لگ گئی تھی اور اس کے علاج کے لیے ہمیں رقم کی ضرورت تھی، اور اگر وہ کچھ مدد کر سکیں تو میری بات سن کر پہلے تو ان کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات آئے تھے، پھر انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا اور میرے ہاتھ میں کچھ رقم بھی تھما دی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس آ گئی۔ ایک بار تو کچھ انتظام ہو ہی گیا تھا، لیکن اگلی بار کیا ہوگا میں اس کے لیے بھی فکر مند تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے صرف سوچنے سے ہی قدرت میرے اوپر اس قدر مہربان ہو جائے گی کہ سارے بند راستے ایک ساتھ ہی کھول دے گی۔ میں قدرت کے یہ کرشمے دیکھ کر حیران تھی۔ دنیا میں جیتے ہوئے انسان کی زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ میں گھر واپس آتے ہی اماں کو ساتھ لے کر ہسپتال گئی۔ ڈاکٹر بہت اچھی تھی، اس نے تسلی سے چیک اپ کیا تھا اور بتایا تھا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میری حالت جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی، بس مجھے خوراک کی تبدیلی کرنی ہوگی۔ دوائیں تو میں نے ایک بار خرید لی تھیں، لیکن خوراک میں تبدیلی پھیلا کیسے ممکن تھا؟ ہمارا چولہا تو اس نابینا کی آئی دکان سے راشن سے ہی جلتا تھا، اور وہ نابینا ہی تو دراصل میری اس حالت کا ذمہ دار تھا۔ لیکن ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ شاید اسی لیے میری ماں بہت عرصہ سے اس کی حقیقت جاننے کے باوجود بھی بس خاموشی بیٹھی ہوئی، بس اپنا اور اپنی بیٹی کی زندگی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ جب تک کھانے میں تبدیلی نہ کی جاتی تب تک میرا ٹھیک ہونا ناممکن ہوتا، اور ہمارا تو کمانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہماری حالت بھلا کس طرح سدھر سکتی تھی؟ اس وقت میں مایوس اور بے بس کی انتہا پر تھی اور میری آواز رو رہی تھی۔ شاید قسمت یہی تھی، مجھے بھی اسے ماں کی طرح چپ چاپ تسلیم کرنا ہوگا۔ ابھی میں انہی سوچوں میں غرق تھی کہ معجزہ ہو گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی، امی نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی باس کھڑے تھے۔ امی ان کی آمد پر حیرت زدہ تھی۔ آخر وہ کیوں آئے تھے؟ حیرانگی تو مجھے بھی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے حالات دیکھنے آئے ہوں۔ امی نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ جب میں چائے لے کر اندر گئی تو وہ امی سے کچھ سوالات کر رہے تھے، پھر وہ جلد ہی واپس چلے گئے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ کل پھر سے آئیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے امی کے ہاتھ میں کچھ رقم بھی دی تھی۔ یہ یقیناً میرے لیے غیبی مدد ہی تھی۔ میں نے اپنے لیے الگ سے راشن منگوا لیا تھا اور ڈاکٹر کی مدد سے دوائیں باقاعدگی سے لینے لگی تھی۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو وہ ہمارے لیے اور زیادہ حیرت بھرا تھا۔ جب میں راشن لینے گئی، اس بوڑھے نابینا کی طرف جا رہی تھی، تب پورے محلے میں ایک ہی شور تھا کہ اس بوڑھے نابینا کو پولیس لے گئی ہے۔ آخر ایک شریف انسان نے، جو کہ نابینا بھی تھا اور جس سے نے پچھلے 1 سال سے محلے کی ایک بیوہ اور اس کی یتیم بچی کے لیے راشن کا خرچہ اٹھا رکھا تھا، آخر اس نے ایسا کون سا جرم کر دیا تھا کہ اسے پولیس پکڑ کر لے گئی تھی؟ یقیناً کسی نے بلا وجہ کی دشمنی کی تھی۔ محلے بھر میں چاہ مگویاں ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے واپس آ گئی اور آتے ہی امی کو اس گرما گرم خبر کی اطلاع دی تھی۔ وہ بھی حیرت زدہ تھی، لیکن ہمیں بوڑھے نابینا کے ساتھ ہوتے ہوئے اس رویے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا بالکل ٹھیک تھا۔ وہ تھا، اس کا راز تو صرف میری ماں ہی جانتی تھی، یا پھر میں تھی جس نے اس رات کو بوڑھے کا بھیانک چہرہ دیکھ لیا تھا۔ باقی سب لوگ تو اس بوڑھے کو بہت ہی نیک سیدھا اور سادہ اور ایک خدا ترس انسان سمجھتے تھے، تو پھر میرے اور میری ماں کے سوا ایسا کون تھا جو اس بوڑھے کا راز جان گیا تھا؟ ابھی ہم اسی سوچ و بچار میں غرق تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے پھر سے ابو کے دفتر کے باس کھڑے تھے۔ میں نے انہیں سلام کرتے ہوئے اندر آنے کا راستہ دیا اور انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر امی کو بتانے چلی گئی۔ جب امی بھی باس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تو انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ ابو کی بیماری جان لیوا تھی۔ یہ ابو اپنی بیماری کے آغاز میں ہی جان گئے تھے، اور انہوں نے اپنے دفتر میں
اپنی بیماری کی درخواست دے کر علاج کے لیے کچھ رقم کی درخواست دائر کی تھی۔ ابو کا سارا ڈیٹا کمپنی کے پاس تھا اور پھر کمپنی بذات خود ابو کی 20 سال کی ایماندارانہ سروس کی گواہ میں بھی تھی۔ اسی لیے کمپنی نے صرف علاج کے لیے رقم دی ہے، بلکہ ابو کی خوبصورتی فنڈ بھی بنایا ابو کے لیے خصوصی فنڈ بھی بنایا۔ جس دن ابو کے آفس کے دوست اور کمپنی کا باس والد کی خیریت دریافت کرنے آئے تھے، اس دن ابو کی حالت تسلی بخش نہیں تھی۔ ڈاکٹر چیک کر کے جاتے وقت کچھ تسلی دے کر نہیں گیا تھا۔ ابو خود بھی بہت مایوس ہو چکے تھے، اس لیے ابو نے اپنے باس سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ ابو کے مرنے کے بعد وہ ابو کی پینشن اتنی جاری کر دیں کہ ہمیں کفالت کی پریشانی نہ ہو اور ہمارا خرچہ پانی چلتا رہے۔ مرتے ہوئے آدمی کی التجا تھی، وہ رد نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے ماہانہ رقم ابو کی پینشن کی مدد سے جاری کر دی تھی۔ لیکن یہاں ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی، وہ یہ پینشن امی کے نام پر گھر پہنچانے کے بجائے اس رقم کے مہینے کے راشن کے پیسے اس نبینہ بوڑھے دکاندار کو یہ کہہ کر دے دیتے کہ اس رقم سے سودا سلف رحیم کی بیوی کے گھر باقاعدگی سے دینا ہے، اسے ہر مہینے جتنا بل بنے گا اتنے پیسے ملتے رہیں گے۔ اب بوڑھے نابینا نے جیسے ہی یہ بات سنی، اس کے دماغ میں شیطانی پلان بننے لگا۔ اس نے میری امی کو کہلوا بھیجا کہ وہ فکر نہ کریں، رحیم ان کے بھائی تھے اور وہ اپنے بھائی کے مرنے کے بعد ان کے گھر والوں کو بھوکا مرنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے آج سے ہر روز کا گھر کا راشن اور ضرورت کا سودا سلف مجھے دکان پر بھیج کر منگوا لیا کریں۔ امی کے لیے تو یہ غیبی مدد تھی، آخر ایک نابینا اور بوڑھے انسان نے نیت پر کس کو شک ہو سکتا تھا۔ امی کو بھی شک نہیں ہوا تھا اور امی نے خوب جولی پھیلا کر اس شریف نابینا بوڑھے کی دعا دینا شروع کر دی تھی۔ پھر اس کے بعد ہر روز ہمارے گھر کا راشن اس بوڑھے کی دکان سے آنے لگا تھا۔ ہم خوش تھے، مطمئن تھے اور بوڑھا بھی بہت ہی چالاکی کے ساتھ اپنی چال چل رہا تھا۔ پھر اچانک سے ایسا ہوا کہ میری جسمانی ساخت تبدیل ہونے لگی اور دن بدن میرا پیٹ پھولنے لگا تھا اور میں حالت شادی شدہ عورتوں جیسی ہوتی جا رہی تھی۔ پہل تو امی کو شک گزرا، پھر انہوں نے نظر انداز کیا، لیکن پھر اچانک سے ایسا ہوا کہ بوڑھے نے خود ہی اپنی خباثت دکھا دی تھی۔ وہ آدمی کے پاس میرے لیے اپنا رشتہ لے کر آیا تھا، وہ امی کے پاس خود کے لیے میرا رشتہ لے کر آیا تھا۔ امی نے سنتے ہی انکار کر دیا۔ بوڑھا ایک تو منہ میں دانت نہیں تھے، دوسرا نابینا بھی، دوسرا کسی دیدہ لیدری سے بات کر رہا تھا۔ امی کے انکار نے اسے طیش میں مبتلا کر دیا اور وہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ امی نے اس کی دھمکیوں کا اثر بالکل بھی نہیں لیا اور آخر ایک نابینا کر ہی کیا سکتا تھا، لیکن سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب اس بوڑھے نے یہ انکشاف کیا تھا کہ اس رات وہ بوڑھا امی سے ملنے اور انہیں رشتے کے لیے راضی کرنے آیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ امی کسی صورت تیار نہیں تھی۔ جب بوڑھا اور امی آپس میں بحث کر رہے تھے تب ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں نے بھی پھر جو کچھ سنا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ بوڑھا بتا رہا تھا کہ امی کے پاس رشتہ کرنے کے سوا دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میری حالت شادی شدہ عورتوں جیسی ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہ وہ راشن میں کچھ ایسی دوائی مکس کر کے کھلاتا جس سے کمواری لڑکیوں کا پیٹ حاملہ عورتوں کی طرح پھول جاتا تھا۔ وہ بس آدھی رات کو ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر شور مچائے گا اور پھر پورا محلہ دیکھے گا کہ تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی کمواری ہو کر بھی حاملہ ہے، اور اس کے بعد تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی میری روح فنا ہو گئی اور میری ماں بھی لرز گئی تھی۔ وہ بوڑھا تو دھمکاتے ہوئے خباثت سے دانت نکال کر چلا گیا، اور لیکن مجھے کم سے کم یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میری حالت کے خراب ہونے کی کیا وجہ ہے۔ اس لیے میں نے علاج کروانے کا سوچا اور پھر میں ابو کے دفتر کے باس کے پاس پہنچ گئی۔ میری حالت اور پریشان دیکھ کر وہ اس لیے چونکے تھے کہ راشن کے ساتھ ساتھ وہ بیوہ کی ذاتی ضروریات کے لیے بھی کچھ رقم اس نابینا بوڑھے تک پہنچاتے تھے کہ راشن کے تھیلے میں ہی پیسے بھی ڈال کر بھیج دے دیے، وہ جو بوڑھا اپنی جیب میں ڈال لیتا تھا۔ بس اسی بات سے انہیں شک گزر گیا تھا اور اس کی تصدیق کے لیے وہ اگلے ہی روز ہمارے گھر آ گئے۔ باتوں میں انہوں نے امی سے سارے حالات کے بارے میں دریافت کیا اور
امی نے ہی انہیں بوڑھے کے خباثت سے آگاہ کیا تھا، کیونکہ جب ڈاکٹر نے میرا تفصیلی چیک اپ کیا تھا تب ڈاکٹر کا یہی کہنا تھا کہ میں کوئی ایسی خوراک کھا رہی ہوں جو میرے پیٹ کو پھلا رہی ہے۔ پوری بات سن کر وہ چلے گئے اور پھر اپنے طور پر اسے بوڑھے نابینا کے جاسوسی کروائی تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ بوڑھا 2 نمبری کر رہا تھا اور ہماری زندگی بھی اجیرن کر رہا تھا۔ اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اس بوڑھے کی اس طرح سزا دی جاتی کہ میری بیوہ ماں کے اور میری عزت کے بھی محفوظ رہے اور بوڑھا فقیر کو اس کے گناہوں کی سزا بھی مل جائے۔ اسی لیے اپنے نقصانات استعمال کرتے ہوئے اس نے باس سے پولیس کیس بنوایا اور بوڑھے نابینا کو 3 سال کی جیل کروا دی، اور اس بات پر بھی بہت شرمندہ تھے کہ انہوں نے بھی مدد براہ راست میری ماں تک پہنچانے کے بجائے ایک تیسرے آدمی کے ذریعے پہنچا کر غلطی کی تھی۔ اگر وہ سیدھے امی کے نام پر فنڈ جاری کرے تو پھر ہماری زندگی میں پہ آزمائش نہیں آتی، لیکن جو کچھ بھی انسان کی زندگی میں ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ معلوم نہیں وہ بوڑھا فقیر اب تک اور کتنی ہی بس عورتوں کی مجبوری کا اس طرح سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا۔ شاید ہمارے ذریعے ہی اس کی پول کھلنا تھی۔ اس بوڑھے کی گرفتاری کے بعد ماں بیٹی کی زندگی پرسکون ہو گئی۔ میں نے 3 مہینے میں اپنا علاج مکمل کروا لیا اور میں پہلے کی طرح ہی دبلی پتلی ہو گئی۔ ابو کے باس اب ہر مہینے گھر آ کر ابو کے نام کی پینشن دے جاتے تھے، جو ویسے تو ہماری گزر اوقات کے لیے کافی ہوتی تھی، لیکن اب اپنے قدموں پر بھی کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ اس لیے اپنی تعلیم کا سلسلہ نئے سرے سے شروع کر لیا، اور تاکہ پڑھ لکھ کر اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکوں، کیونکہ کامیابی اپنے قدموں پر کھڑا ہونے سے ہی ورنہ لوگ اس بوڑھے فقیر جیسے ہوتے ہیں، مدد کی آڑ میں اپنا مفاد نکالتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ میرے ابو نے بھی تو مجھے یہی سمجھایا تھا کہ لوگوں کے اخلاص میں بھی اکثر مفاد پرستی اور دھوکہ ہوتا ہے، اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ جب دوسری طرف دنیا ابھی اچھے اور غرض لوگوں سے بھی خالی نہیں ہوتی ہے، جس طرح ابو کے پاس باس تھے اور میں بھی پڑھ لکھ کر اور اپنے قدموں پر کھڑی ہو کر بالکل ان کے جیسے بننا چاہتی تھی۔ اخلاص سے بھری ہوئی اس بے غرض ہو کر لوگوں کی خدمت کرنے والی تھی۔